زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وضو سے متعلق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. رواہ مسلم شریف کی روایت ہے. یہ وضو کا جو عمل ہے یہ بہت ہی اپنے اثرات کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا. احسن الوضوء، وضو کا احسان یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ میں وضو میں جو چیزیں سنت ہے اور جو چیزیں مستحب ہیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا اور اہتمام کرنا، یعنی مستحبات کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کوئی شخص اگر اس طرح وضو کرے گا خرجت خطایاہ من جسدہ، اور روایتوں میں تھوڑی اور تفصیل ہے کہ جس عضو کو دھلے گا وہ اس عضو کے جو گناہ ہیں وہ گناہ جو ہوں گے وہ دھل جائیں گے. اس میں گویا وضو کرنے سے اعضاء کی صفائی اور اعضاء کی ستھرائی ہو جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں گناہوں سے بھی پاکی مل جاتی ہے اس میں. اسی لیے وضو کرنے کے وقت اگر یہ استحضار کر لیا جائے کہ ہمارے اعضاء کے گناہ جو ہے وہ دھل رہے ہیں، مثلا ہاتھ دھلا اور یہ ذہن میں کہ ہمارے اعضاء دھل رہے ہیں، اسی طرح چہرہ، آنکھ کے، کان کے سب دھل رہے ہیں، اعضاء ہمارے گناہ دھل رہے ہیں. اس استحضار کے ساتھ اگر وضو کیا جائے گا تو وہ وضو جو ہوگا ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے انسان کے لیے پاکی کے ساتھ میں نورانیت اور روحانیت کا ذریعہ بنے گا. اس میں وضو میں جو چیزیں مستحب درجے کی ہیں ان کو مستحب سمجھ کر کہ بھائی مستحب ہی ہے، کوئی ضرور فرض تو ہے نہیں، معمولی سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت میں جتنے احکامات ہیں ان کے مراتب ہیں، تو اب ہر حکم کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے پر رکھ کر اس کی تعمیل کرنا، تو اوپر والے جو مرتبے کے احکام ہیں اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس میں جیسے مستحبات ہیں اس پر عمل کرے گا تو یہ سنت کے لیے مکمل بن جائے گا، یعنی جو چیزیں سنت ہیں ان کی تکمیل اس سے ہو جائے گی. پھر سنتوں پر اگر عمل کرے گا تو یہ واجبات کے لیے مکملات بن جاتے ہیں وہ. اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مستحبات کا اگر اہتمام اور سنن غیر موقتہ کا اہتمام اگر نہیں ہوگا تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ فرائض کی ادائیگی میں خلل پڑنے لگے گا، اور فرائض کی ادائیگی میں خلل پڑ جانا یہ ایمان کی کمزوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. دیکھیے سمجھنے موٹی سی بات یہ ہے کہ عمارت کا ڈھانچہ تیار کر دیا ہم نے، اب اس پر پلاسٹر نہیں گئے، اس پر چونا اور کلئی ہم نے نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا، ڈھانچہ ہے. کچھ دنوں کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو دونوں اینٹوں کے بیچ کا جو مسالہ ہے وہ جھڑنا شروع ہو جائے گا. جب وہ جھڑنا شروع ہوا معلوم ہوا اینٹیں ڈھیلی پڑ گئی. اب اینٹ جب ڈھیلی پڑ گئی
تو پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ عمارت پر اثر آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک محسوس چیز سی ہے کہ حالانکہ پلاسٹر وغیرہ کرانا یا کلئی وغیرہ کرانا کوئی وہ نہیں ہے، لازمی چیزوں میں ایسا نہیں، ڈھانچہ تو تیار ہی کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ سب چیزیں استحباب کے درجے کی چیزیں کہہ سکتے ہیں، اس پر شرعی نہیں، اس کے استحباب میں. اس میں ذرا سی غفلت ہوئی، اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے نہیں کرایا، بارش ہو گئی اس میں گھاس جمائی، کبھی کبھی یہ پیپل اوپل کے درخت جماتے ہیں اس کے اندر ہے، اب معلوم ہوا یوں غفلت نے چھوڑ دیا وہ پوری دیوار ہی پھٹ جاتی ہے اس میں اس کی وجہ سے. تو یہ تو محسوس چیزوں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو گویا مادی چیزیں ہیں اور ان کے لیے وہ لازمی نہیں ہیں، لیکن اس کے حسن و جمال کے معین ہیں، اس پہ غفلت برتتے ہیں تو اصل عمارت ہی نقصان پہ آ جاتی ہے. یہی حال عبادات کے سلسلے میں ہے کہ عبادات میں جو چیزیں استحبابی درجے کی ہیں اور سنن غیر موقدہ ہیں، آج کل امت کا عام مزاج ہے، لوگوں سے کہہ دیتے ہیں ارے ہم سے فرائض ہی ادا ہو جائیں تو بہت ہے. یہ انتہائی درجے کی پاگل پنی کی بات ہے کہ اس لیے کہ فرائض کی ادائیگی مکمل طور پر بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو ہے ارے بھائی فرائض جو نماز کے ہیں وہ تو جبھی مکمل ادا ہوں گے جب اس میں سنت بھی ہو، اس میں مستحبات بھی ہوں، اس میں آداب بھی ہوں، تبھی تو ہو پائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطانی وہ ہے خیالات ہیں جو بس غیر اہم سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا. نہیں، اس کو یہ اہمیت ہے، اس کو کریں گے، اس کی برکت سے فرائض کی ادائیگی ہوگی. تو بات وضو کی چل رہی تھی، تو وضو میں ایک عمل ہے خلال کا کرنا، انگلیوں میں خلال کا کرنا. وضو میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ ذرا اونچی جگہ پر بیٹھ جائے تاکہ وہ چھینٹے ووٹے نہ پڑنے پائے. وضو میں آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قبلہ رو بیٹھے، یہ سب آداب میں سے ہیں. لیکن جہاں ان آداب پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے وہاں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. مثلا اونچی جگہ پر بیٹھنے کا ایک واضح سا فائدہ یہ ہے کہ پانی کی چھینٹیں اس پر نہیں آئیں گی. اب وہ مان لیجئے پانی کی چھینٹیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو بعض فقہا تو مائع مستعمل کو ناپاک قرار دے رہے ہیں، تو اب وہ تو سب گڑبڑ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو اس لیے وضو کا احسان یہی ہے کہ مستحبات اور آداب اور سنن وغیرہ کی پوری رعایت کریں. اور ایک تجربے کی بات بھی ہے جو بڑوں نے لکھی ہے، نماز کا خشوع خضوع جو ہے وہ موقوف ہے انہی امور کے اوپر. جتنا اچھا وضو ہوگا، ایک دوسرے یہ استحضار ہو گھر سے جب مسجد چل رہا ہے کہاں ہم جا رہے ہیں، فرمائے ایک لمحے کے لیے سوچ لے اور چلے تو انشاءاللہ پھر نماز میں وہ انتشاری کیفیت نہیں رہے گی. ایک تو وضو اچھا، دوسرے ساتھ میں آنے کے وقت میں استحضار، یہ دونوں چیزیں جو ہیں. پھر اگر مسواک کا اہتمام کر رہا ہے، کیا ہے اس نے، یہ معین بنے گا اس کے لیے. پھر وضو میں 3 دعائیں، وضو کا شروع، درمیان اور اخیر. بسم اللہ پڑھ لینا، درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی وسیلی فی داری پڑھ لینا، اور اخیر میں اللہم اجعلنی من التوابین علی الطاہرین اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لیں. 3 دعائیں، یہ ان چیزوں کا اہتمام کرے انشاءاللہ پھر نماز میں ایک نمایاں فرق اس کو محسوس ہوگا. ایک تو وہ استحضار کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دوسرے وضو میں سب چیزوں کو سے رعایت کر لی ہے. ظاہر ہے کہ جب پورے طور پر پاک ہو کے گیا ہے ظاہری اور باطنی اعتبار سے تو پھر شیطان کا چل نہیں پائے گا اس پر. اور جب یہ سب گڑبڑ سڑبڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے ہمارے اوپر ہے. تو یہ وضو میں اہتمام کرے. اس پہ فرمایا کہ حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہ ناخن تک کے جو ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں گناہ. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا اس امت پر احسان ہے کہ ایک ایسا عمل دے دیا ہے جو ہماری پاکی کا ذریعہ ہے. لیکن وہی بات ہے، پاکی کا ذریعہ جب ہی ہوگا جب استحضار کے ساتھ کرے اور یقین کے ساتھ کہ ہمارے اعضاء دھل گئے، گناہ ہمارے جو ہیں پاک ہو گئے اس کے اندر. اس وقت جو گزارش کی ہے ایک تو اس بات کی کہ وضو کا اہتمام ہو، وضو میں دعا اور مسواک، اور یہ استحضار کی اعضاء سے دھلے گناہ جا رہے ہیں. دوسرے یہ کہ جب جلے مسجد. اب اسی درمیان ایک بات یہ بھی ہے، آج کل ہم لوگوں کا عام طور پر یہ ایک پورے معاشرے کا ہو گیا کہ بے وضو آتے ہیں مسجد اور سمجھتے ہیں حق ہے مسجد ہی وضو کرنا. یہ اولن تو مسجد وضو خانہ جو ہے یہ وضو کی ضروریات میں سے ہے ہی نہیں سرے سے، اور نہ ذمہ داریوں میں ہے کہ اس کے وضو خانہ بنایا جائے. یہ تو ایک سہولت کے لیے بنا دیا گیا، ورنہ بالکل نہیں اس کے اندر ہے.
تو اصل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلے. گھر سے وضو کر کے جب چلے گا تو ہر قدم پر اللہ پاک اس کو ثواب عبادت کا عطا فرما دیتے ہیں. اس سے بہتر اور کیا ہے. اور وضو جو ہے وہ ہتھیار ایک قسم کا ہے. جب گھر سے وضو کر کے چلیں گے تو مسلح ہیں، بالکل ہماری عبادت ہو رہی ہے. اور استحضار ہے کہاں ہم جا رہے ہیں. اب اگر نماز اب پڑھے گا تو بالکل کیفیت بدلی رہے گی اس کے اندر. تو اس کی فکر ہو ہم لوگوں کی کہ مسجدوں میں باوضو ہم آئیں. جو مسافر ہیں یا دکان وغیرہ کی اپنی مشغولیت ہے ان کی تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب محلے سے ہم کو آنا ہے تو باوضو ہو کر کے ہم کو آنا چاہیے، کیونکہ تاکہ وہ فضیلت بھی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے اندر. یہ نماز کے گویا یہ مقدمات ہیں. ان مقدمات کا اگر اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ پھر نماز کے اندر کیفیت اللہ پاک عطا فرما دے گا. کیونکہ یہ سب جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو انگلی کے خلال پر یاد آیا، ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے، دہلی کے تھے، وضو فرمایا اور کچھ ذہن سے اتر گئی بات، کچھ تھوڑی سی کہ خلال نہیں کیا انہوں نے، وضو کر لیا. اب جیسے ہی وضو سے وہ خلال بھول گئے، ابھی وضو بس ہماری فوراً غیبی آواز آئی، کیا رے تم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ تم محبت کرتے ہو پیغمبر سے، تم نے یہ نہیں کیا، کیا کہتے ہیں، خلال نہیں کیا. بھائی یہ آواز آنا تھی تو ایک دم بے ہوش ہو گئے ہمارے خوف کے. اب یہاں یہ بھی سمجھنا ہمارے لیے تو آواز آتی نہیں، ان کے لیے آ گئی، بعضوں کے دماغ میں ہوتا ہے، ہمارے لیے تو آ ہی نہیں رہی ہے. تو بھائی بس بات وہی ہے، ناز کرنے کے لیے ناز والا چہرہ بھی چاہیے نا. ابھی ہم نے وہ پاپڑ بیلے ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ذرا سی کوتاہی ہوئی تو فوراً وہاں سے تنبیہ ہو جائے. ابھی تو ہم نے اس کوچے میں نہیں قدم رکھا اور ہم چاہ رہے ہیں وہ سارے معاملات ہمارے ساتھ شروع ہو جائیں. ان کو جب ہوش آیا ہے تو پھر انہوں نے پھر گویا جسے کہتے ہیں قسم کھائی اور عہد کیا کہ کبھی آئندہ جو ہے اس کو نہیں بھولیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں. اسی سلسلے کی ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، بہت ہو گیا کہ ہم لوگ وضو کے وقت باتیں کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. یہ ایک عبادت میں مشغول ہیں اور اس میں ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. تو عبادت کا جو اثرات ہیں اور اس کے جو انوارات ہیں اور برکات سب ختم ہو جاتی ہیں. وضو تو ہو جائے گا، فقہا نہیں کہیں گے وضو نہیں ہو رہا، وضو تو ہو گیا، لیکن وہ جو پاکی دل کی اور باطن کی اور اعضاء کی پاکی کے جو سب باتیں کر کے وہ تو خود ہی لغویات کر کے اور زیادہ زبان کو خراب کر رہے ہیں اس کے اندر. اس لیے وضو میں باتیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بس ضرورت پر تو گنجائش ہے، ورنہ یہ کہ اب وہ ہاں ٹھٹا ٹھٹا اس کا حال اس کا حال، یہ وہ وضو بھی کر رہے ہیں ہمیں، یہ نہیں. اس لیے کہا تھا کہ جو ہے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو وضو کے وقت اس کا استحضار کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ اس کے اندر ملنا ہے. ایک اسی کے ساتھ یہ بھی کہ پانی کا استعمال مسرفانہ نہیں ہونا چاہیے. اسراف پانی کا کر دینا، اس میں ایک تو پانی کا ضیاع ہے اللہ کی نعمت کا، وہ مستقل ایک جرم ہمارے ساتھ ہو رہا. دوسرے عبادت کے نام پر یہ جرم کر رہے ہیں، یہ نمبر 2 پڑا ہوا ہے. اور تیسرے یہ کہ اعضاء کے دھلنے میں پانی بے انتہا ضائع ہو رہا اس کے اندر. اگر پانی کا زیادہ استعمال کرنا وضو میں پسندیدہ ہوتا تو اللہ کے نبی سب سے پہلے کرتے اس کام کو. آپ نے زیادہ سے زیادہ حد سے حد 3 بار ہے، 4-5 بار نہیں فرمائے، 3 بار کیا. بس اتنا ہو جائے کہ تقاطر ہو جائے. اب یہ نہیں کہ صاحب بالکل رگڑائی اور بجائی اور پانی چل رہا جناب والا، اس میں کوئی وہی نہیں، اور کوئی ٹوک ٹاک دے کوئی تو چندہ ہم دیتے ہیں. اس میں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، ہم چندہ دے رہے ہیں، ہمارا حق ہے مسجد پر، ہم چاہے غلط فلط جو کچھ کرتے رہیں. یہ مطلب یہ دینی سوچ نہیں ہے. یہ تو آپ گویا احسان کر کے اپنے نیکی کو بھی ضائع کر دے رہے ہیں اور دوسرے ساتھ یہ وبال بھی ہو رہا ہمارے سر آ کر کے. تو اس وقت میں ان چیزوں کی جو توجہ تو بھائی اس وقت ہوئی، ایک تو یہ کہ پانی کا اسراف نہ ہو، دوسرے وضو میں مسواک کا اہتمام کرنا، اور تینوں دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور ساتھ میں یہ اہتمام ہو کہ میرے گناہ آدھا میرے دھلے ہیں، اور گھر سے باوضو ہو کر کے آئے تو بہت اچھی بات ہے، اعلیٰ درجے کی بات. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.